اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ سبق نمبر 2، عدالت میں دوسرا سبق جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عدالت اور عدالت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آمد و رفت کے لیے معمولی لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں آمد و رفت کے لیے معمولی لباس زیب تن کیا کرتے تھے، معمولی عام لباس جو ہے۔ اگر کوئی نیا آدمی مسجد میں وارد ہوتا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا۔ کیوں؟ سب معمولی لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے، کیونکہ اس زمانے میں قیافہ، لباس اور شان و شوکت سے پہچان ہوتی تھی۔ یعنی بڑے آدمی کی پہچان کیسے ہوتی تھی؟ لباس سے، شان و شوکت سے۔ اور آپ لباس کیسے پہنتے تھے؟ عام لوگوں جیسے لباس پہنتے تھے۔ کوئی ایسی شان و شوکت ظاہری نہیں دنیاوی کہ شان و شوکت ہو، بلکہ عام لوگوں کی طرح آپ رہتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ لباس اور شان و شوکت سے پہچان ہوتی تھی کہ ان افراد میں کون رئیس ہے، لیکن جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے افراد میں فرق نہیں پاتے تھے، یعنی بزم لگی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں بزم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں، تو آنے والا نہیں پہچان پاتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے اور یہ باقی لوگ کون ہیں۔ مثلا یعنی آپ بالکل عام لوگوں کے طریقے سے رہتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کے درمیان رہتے تھے، عام کپڑے پہنتے تھے، کوئی ایسا فرق نہیں تھا جس سے کہ آدمی دور سے ہی سمجھ لے کہ یہ رئیس ہے، نہیں، بلکہ عام لوگوں کے طریقے سے آپ رہتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے افراد میں فرق نہیں پاتے تھے تو سوال کرتے تھے ایکم رسول اللہ، تم میں اللہ کا رسول کون ہے؟ تم میں اللہ کے رسول کون ہے؟ یعنی جب سب بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہچان نہیں پا رہا کون ہے ان میں سے، صحیح۔ تو وہ پوچھتے تھے کہ تم میں کون خدا کا رسول ہے، اور جب بیٹھتے تو دائرہ بنا کے بیٹھتے تھے۔ نبی پاک کیسے بیٹھتے تھے؟ گول دائرہ بنا کے باقاعدہ، لگتا ہی نہیں تھا کہ مثلا کوئی الگ سے کوئی انسان ہے، کوئی شخصیت ہے یا کوئی عظیم شخصیت ہے۔ اور دائرے میں نیچے اوپر کا سوال ہی نہیں ہوتا، صحیح۔ جب نیچے آپ دائرے بنا کے بیٹھو گے تو اس میں اوپر نیچے کیا سوال ہے؟ کچھ ہی نہیں۔ ہاں، یہ سادگی، برابری و عدالت اور انبیاء کی سنت ہے۔ سادگی جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے۔ کسی ایک ملک کا سفیر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کسی ملک کا سفیر یعنی ایمبیسڈر، جو نمائندہ ہوتا ہے ملک کا دوسرے ملک میں، وہ امام خمینی کے پاس آیا۔ ایک ملک کا سفیر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب اس نے سادہ زندگی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اس معمولی اور سادہ زندگی کو دیکھ کر میری عقل حیران ہے کہ یہ معمولی سی زندگی، سادہ زندگی ہے، کیسے رہے ہیں، عام طریقے سے رہ رہے ہیں، بالکل سادہ ہے، میری عقل حیران ہے۔ مدینے میں ایک مسلمان کے گھر میں چوری ہو گئی۔ اس نے کیا کہا سفیر نے کہ میں حیران ہوں، یعنی اتنا بڑا آدمی اور ایک سادہ زندگی گزار رہا ہے، بالکل سادگی کے ساتھ۔ مدینے میں ایک مسلمان کے گھر میں چوری ہو گئی، اس میں 2 آدمیوں کو پکڑ لیا گیا۔ مدینے میں اس وقت پہ 2 آدمیوں کے یہاں چوری ہو گئی، ایک آدمی کے یہاں چوری ہو گئی گھر میں، 2 آدمیوں کو گرفتار کیا گیا، پکڑ لیا گیا۔
جن میں ایک مسلمان اور دوسرا یہودی، ایک مسلمان تھا اور دوسرا یہودی تھا، دونوں کو گرفتار کیا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے، اس کو ان دونوں کو پکڑ کے کہاں لائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ مسلمانوں کو اندیشہ ہوا کہ اگر مسلمان چور ثابت ہو گیا تو یہودی کے سامنے ہماری بہت توہین ہوگی۔ کیا ہوا کہ اگر مسلمان چور ثابت ہو گیا تو یہودی کے سامنے ہماری کیا ہوگی؟ توہین ہوگی۔ تمام مسلمانوں نے یہ چاہا کہ اگر ایسا ہوا تو مسلمان کو بری کر دیا جائے، اس لیے کہ یہودیوں نے ہم پر اب تک ظلم کیا ہے، اب اگر یہودیوں پر ظلم ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ کیا سوچا انہوں نے، کیا طے کیا کہ مسلمان کو بری کر دیا جائے، اور اگر یہودیوں نے اب تک ہمارے پر ظلم کیا ہے، اب تک یہودی ظلم کر رہے تھے، اگر ہم اب تھوڑا کچھ کر دیں تو کیا مشکل ہے؟ صحیح، اگر یہودیوں پر ظلم ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط فیصلے کو ناحق اور غیر عادلانہ سمجھتے تھے، اور فرمایا کہ قضاوت اور عدالت علیحدہ ایک عمل ہے اور پہلے دشمنی علیحدہ ہے، یعنی عدالت الگ ہے اور کسی سے کوئی دشمنی ہے وہ الگ ہے۔ دشمنی کا مطلب یہ نہیں اس پہ ظلم کر دیا جائے، ایسا نہیں۔ بالآخر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں سے معلوم کرنا شروع کیا، یہودی سے بھی اور مسلمان سے بھی۔ تو مسلمانوں کی مرضی کے خلاف یہودی بری ہو گیا، چور کون نکلا؟ مسلمان، مسلمان چور نکلا۔ مسلمان کیا چاہ رہے تھے کہ چور بھی ہے تو کوئی بات نہیں، سے بری، یہ بری ہو جائے اور یہودی پھنس جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہودی کو بری کر دیا، جبکہ وہ دشمن تھا۔ نہیں، عدالت الگ ہے، دشمنی الگ ہے، عدالت الگ ہے اور دشمنی الگ ہے۔ تو مسلمانوں کی مرضی کے خلاف یہودی بری ہو گیا اور مسلمان پر چوری ثابت ہو گئی، اگرچہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں تھا، لیکن عدالت کا تقاضا یہی تھا کہ مجرم ہو، کہ جو مجرم ہو اس کو سزا کا مستحق قرار دیا جائے۔ پارٹی، ہم مذہبی، رشتہ داری، دوستی، تعلقات، روابط کچھ نہیں۔ عدالت الگ چیز ہے، دشمنی الگ چیز ہے، دوستی الگ چیز ہے، رشتہ داری الگ چیز ہے، مذہب کا ہونا الگ چیز۔ عدالت عدالت ہے، آپ کو عدالت کرنی ہے تو انصاف کرنا ہے، عدالت کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ سب کے ساتھ عدالت سے پیش آنا ہے۔ یہ نہیں کہ رشتہ دار ہے تو اس کو چھوڑ دو، وہ غیر ہے تو اسے سزا دے دو، یہ اپنا ہے تو چھوڑ دو، وہ غیر ہے تو اسے پکڑ دو، نہیں۔ یہ اپنے مذہب کا ہے تو اسے چھوڑ دو اور یہ غیر مذہب کا ہے اسے پھنسا دو، نہیں، یہ عدالت۔ نبی پاک سب کے ساتھ عدالت سے کام لیتے تھے۔ اگر چور یہودی ہے تو یہودی ہی کو سزا ملنی ہے، مسلمان کو نہیں۔ اگر چور مسلمان ہے تو مسلمان کو سزا ملنی ہے، یہودی کو نہیں۔ یہ نہیں کہ دوسرے دین کا ہے، دوسرے مذہب کا ہے، یا اس سے ہماری دشمنی ہے تو اب مسلمان کو چھوڑ دو، اسے سزا دے دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کی غلطی ہے سزا اسے دی جائے گی۔ یہ نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی کہ آپ عدالت سے کام لیا کرتے تھے اور کسی پر ذرہ بر بھی ظلم نہیں کرتے تھے، چاہے وہ ان کے مخالف ہو یا ان کا موافق ہو، دشمن ہو یا دوست، آپ سب کے ساتھ عدالت سے کام لیا کرتے تھے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، وعجل